السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتابوں کے اندر ایسے دو خوبصورت واقعات منقول ہے جن سے بہت ہی اچھا سبق لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک ڈاکو کا کہنا ہے کہ میں چوتھی کلاس میں تھا۔ ایک دن جب میں مدرسے سے گھر واپس آیا، میری پنسل گم ہو گئی۔ میں نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے سزا کے طور پر بہت مارا اور مجھے بہت زیادہ گالیاں دی اور مجھے بے عقل کہا، اور یہ کہ مجھ میں ذمہ داری کا احساس نہیں، اور بھی اس کے علاوہ جو بھی کہہ سکتی تھی وہ کہا۔ اپنی والدہ کے اتنی سختی کے نتیجے میں نے خود سے پکا ارادہ کیا کہ اپنی والدہ کے پاس خالی ہاتھ نہ جاؤں گا۔ اس کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی کلاس کے ساتھیوں کے قلم چرا لوں گا۔ آنے والے دن میں نے منصوبہ بنایا اور میں نے 1 یا 2 قلم چرانے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اپنی کلاس کے تمام لوگوں کے قلم چرا لیے۔ میں ڈرتے ڈرتے چوری کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے حوصلہ ملا اور میرے دل میں ڈر کی کوئی جگہ نہ رہی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد مجھے اس کام میں وہ لذت نہ رہی جو شروع میں تھی۔ پھر میں نے ساتھ والی کلاس میں جانے کا ارادہ کیا۔ اس کلاس سے دوسری کلاس تک جاتے جاتے آخر کار اسکول کے پرنسپل کے کمرے تک پہنچ گیا۔ یہ سال عملی تجربہ لینے کا سال تھا۔ اس میں نے نظری اور عملی دونوں طرح سے چوری کرنے کا سیکھا۔ پھر اس کے بعد میں پیشہ ور ڈاکو بن گیا۔ واقعہ نمبر 2، ایک والدہ کا کہنا ہے جب میرا بیٹا دوسری کلاس میں تھا، وہ جب مدرسے سے واپس آیا تو اپنی پنسل گم کر کے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا پھر آپ نے کس چیز کے ساتھ لکھا؟ اس نے کہا میں نے اپنی کلاس کے ساتھی سے پنسل ادھار لی، میں نے اس سے لکھا۔ پھر اس عورت نے اپنے بچے سے کہا آپ نے اچھا کام کیا، لیکن آپ کے کلاس کے ساتھی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ جب اس نے آپ کو قلم لکھنے کے لیے دی تو کیا اس نے کچھ کھانا پینا یا کوئی مال آپ سے مانگا؟ اس بچے نے کہا نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ والدہ نے اس سے کہا اے میرے بچے، اس نے بہت ساری نیکیوں کا سودا کیا، وہ آپ سے بہتر کیسے ہوا؟ کیوں نہ آپ بھی ایسی نیکی کمائیں؟ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ والدہ نے کہا عن قریب ہم آپ کے لیے 2 قلم خریدیں گے، ایک قلم سے آپ لکھیں گے اور دوسرے قلم کو ہم قلم الحسنات کا نام دیں گے، اور ایسا ہم اس لیے کر دیں گے کہ اگر کوئی اپنا قلم لانا بھول جائے یا جس سے گم ہو جائے تو آپ اس کو یہ دے دیں گے، اور جب ان کا کام مکمل ہو جائے گا تو آپ اس کو ان سے واپس لے لیں گے۔ اس سوچ سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا اور اس پر عمل کرنے سے اس کی خوشبختی میں بہت اضافہ ہوا۔ اس نے اپنی بیگ میں ایک اپنے قلم لکھنے کے لیے رکھا اور 6 قلم قلم الحسنات۔ اس واقعے میں سب سے عجیب بات یہ ہے میرے بیٹے کو مدرسے جانا سخت ناپسند تھا اور وہ پڑھنے میں بھی کمزور تھا۔ پھر جب اس نے اس سوچ پر تجربہ کیا تو اسے مدرسے سے محبت ہو گئی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ کلاس کا تارا بن گیا تو سب اساتذہ اس سے پہچاننے لگے اور سارے کلاس کے ساتھی مشکل میں اس کی تعریف کرتے۔ جس کسی کا قلم گم جاتا وہ اس سے قلم لے لیتا، اور استاد کو جب پتہ چلتا کہ کوئی اس لیے نہیں لکھ رہا کہ اس کے پاس قلم نہیں تو استاد کہتے احتیاطی قلم رکھنے والا کہاں ہے؟ نتیجتاً میرے بیٹے کو مدرسے سے محبت ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو گیا، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے۔ اس نے شادی کی، اسے اللہ نے اولاد دی، لیکن وہ آج بھی قلم الحسنات نہیں بھولا، اور آج وہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے ویلفیئر کا انچارج ہے۔ بہت اعلیٰ سبق ہے ماؤں کے لیے۔ بچوں کو اچھی سوچ دینا ان کے نہ صرف دنیاوی اعمال اور کردار سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی، جبکہ منفی سوچ اس کے برعکس اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ڈوبوتی ہے، اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے قوموں کے کردار اور اخلاق کو سنوارنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ نوعمری کا زمانہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ زندگی کے بعض تجربات یا تو بچے کا رخ راہ راست کی طرف کر دیتے ہیں، دوسری صورت میں وہ گمراہی کے راستوں پر چل پڑتا ہے۔
کھانا بناتے ہوئے زیادہ بنا لے کہ کسی اور کو بھی بھیجوا دیں گے، کپڑے لیتے ہوئے کبھی ایک جوڑا اضافی لے لے کسی اور کو دے دیں گے، سبزی پھل آٹا خریدتے وقت کچھ چیزیں ایسی لے لے جو کسی اور کو بھی دے دیں گے، باہر جاتے ہوئے کھلے پیسے ساتھ رکھے کہ کسی کو دے دیں گے، اپنے بچوں کی فیس کے ساتھ کسی ایک اور کی فیس بھر لے، بعض دفعہ اپنا دل اداس بھی ہو تو دوسروں کے سے ملتے ہوئے مسکرا لے کہ مسکراہٹ ہی کسی اور کے کام آ جائے گی۔ اس لیے سادگی کیسے اپنائے، میں بھی کسی اور کو کچھ نہ کچھ دینے کا نسخہ ہی کارگر ہے۔ جب کسی اور کو دینے کی فکر غالب آ جائے تو خود پر لگانے کا شوق کم ہو جاتا ہے، جب ذوق بدلتا ہے تو اس کے مطابق عمل بدل جاتا ہے، جیسا ذوق ہوگا ویسی ہی زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماؤں و بہنوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے اچھی باتیں آگے پھیلائے، ویڈیو کو بھی خوب شیئر کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔